نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان مت ہوا کرو، اگر تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہونا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ناراضگی مت ظاہر کرو۔ فرمایا تم نہیں جانتے اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ جو چاہتا ہے نا اللہ اس کو وہ عطا نہیں کرتا جو اللہ چاہتا ہے بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کئی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں پیچھے سے اس کی، کچھ اچھا کام چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں نا وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور جو بندہ خاص طور پر مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی وقت قبول نہیں فرماتا بلکہ تاخیر سے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، آیا یہ کتنا صبر و جمیل والا ہے میری بارگاہ کے اندر، کتنے وقت تک یہ صبر کر سکتا ہے، کتنی دیر تک رک سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلانا رونا شروع کر دے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ناراضگی ظاہر کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ سے لو لگا کر رکھے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے نا، 90 سال کے بعد حضرت اسماعیل عطا فرمایا، وہ چاہتے وہ بھی روتے ناراضگی ظاہر کرتے، جیسے آج امت مسلمہ میں اور آپ ہم ظاہر کر دیتے کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں جب قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم 90 سال تک دعا مانگتے رہے، پھر جا کر حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم امت مسلمہ کو، آنے والی امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں ابراہیم اللہ کا نبی ہوں، خلیل بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ کی بارگاہ کے اندر 90 سال تک دعا مانگتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بیعت عطا فرمایا، امت محمدیہ تم جب اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو نا اور اللہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہو، اس کے اندر ناراضگی کا پہلو نہ نکالنا، ناراضگی ظاہر نہ کرنا، بلکہ مرتے وقت تک وہ دعا مانگتے رہنا، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو لازم قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، کون ہاتھ اٹھا؟ ٹائم ہی نہیں ہے، کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جمعہ ہوتا ہے، میں تو مسجد کا امام ہوں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، یہاں امام سے میں سلام پھیرا، بابا چپل اٹھائی سیدھا باہر، پولیس والے اسی کو لینا ہے، بولو سبحان اللہ، تھوڑا خوش تو ہو جایا کرو یار تم لوگ، ایسا لگتا ہے جیسے کرونا کے اندر نماز پڑھائی ہو، ایسے تو ہم چلے جاتے ہیں نماز جمعہ پڑھتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بندہ باہر آ کر کہہ رہا ہوتا حضرت والا کوئی وظیفہ بتا دیں، میں نے کہا کس چیز کا وظیفہ؟ حضرت والا وہ ایسا سا مسئلہ ہے، میرا کام نہیں ہو رہا، کوئی چلہ بلہ بتائیں تاکہ میں کاٹوں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے کہا کیا بیڑا پار کروانا چاہتا ہے؟ کیا بیڑا پار کروانا؟ وہ کہنے لگا حضرت والا بس میرا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رات میں کروں تو صبح کو بن جاؤں۔ میں نے کہا بھائی کیا بننا چاہتے ہیں سب مجھے بتا تو صحیح۔ اللہ نہیں بس وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگا میں کرتا تو کچھ نہیں، میں نے نماز پڑھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا اچھا جمعہ تو پڑھتے ہوں گے؟ کہ ہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جمعہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جمعہ کب آتے ہیں؟ پھر حضرت والا جب آتا ہوں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے مطابقت کر لیتا ہوں، میں آپ کی اتباع میں کھڑا ہو جاتا ہوں، نیت باندھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جاتے کب؟ حضرت والا جب آپ سلام پھیرتے ہیں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اور کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا بس آپ دعا کریں کوئی وظیفہ بتائے میں رات میں کاٹوں تو صبح کو ہو جاؤں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا وظیفہ تو مل جائے گا لیکن سب سے بڑا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جانا، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے میری نظر میں۔ میں نے کہا دوسرا وظیفہ یہ ہے، میں نے کہا آپ غلط کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں۔ حضرت والا کیا غلط کیا میں نے کہا آپ کو چاہیے نا یوں مانگو اور یوں قبول ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو میری طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھے نا جمعے کی، میں نے کہا پورا ہفتہ بھر نہیں آتے، ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام، میں نے کہا آپ نہیں آتے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن یاد رکھیے اگر ہفتے میں بھی آ رہے ہیں نا، جب نماز ہم میں سلام پھیروں تو اس کے بعد جب میں دعا مانگوں تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھایا کرو۔ یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا تمہیں تکبر سے ختم کرتا ہے، تم نہیں سمجھتے اس بات کو، ہم ہاتھ اٹھانا ہم سمجھتے ہیں۔ ہاتھ کس کے آگے اٹھاتا ہے بندہ؟ فقیر لوگ کہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ غنی کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا۔ فقیر منگتا کسی آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سخی کے دربار میں، غنی کے دربار میں، مالکوں کے آگے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں پھر اس کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ فقیر نہیں ہیں اللہ کے گھر کے، آپ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟
آپ کیوں 23 گھنٹے کے چکر میں پڑے؟ آپ کیوں وظیفوں کے چکر میں پڑے؟ وہ بابا نماز کی فکر نہیں ہے، نماز کا وظیفہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت والا بتا دیں عشاء کے اندر کتنی رکعت ہوگی، یہ وظیفہ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اٹھک بیٹھک ہوگی میری ٹانگوں میں درد ہوگا۔ وظیفہ وہ پوچھتے ہیں کہ زمین پر لیٹے رات کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور صبح کام ہو جائے۔ ایسا وظیفہ نہیں پوچھا کرو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے وظیفے نہیں ہوتے۔ بولے سبحان اللہ۔ ایسا وظیفے ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہمارے پاس وظیفے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، ایسے وظیفے ہمارے پاس ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ایسے وظیفے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہم صرف انہی وظیفوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور یاد رکھ لیجئے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو آپ تکبر سے پاک ہو جائیں گے۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، اور جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے نا تو پھر ہمارا زندگی کا طرز عمل تکبرانہ ہو چکا ہے۔ ہم ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتے، کون کرے گا؟ ہم نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا چھوڑ دی، حسن اخلاق سے پیش آنا چھوڑ دیا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے اندر خامی ہے، یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہنا ہے، کبھی اس کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ بندے کو کبھی عطا فرماتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی فوراً بندے کو عطا فرماتا ہے۔